محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام فاطمہ بطول ہے۔ میں سینٹرل جیل میں لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ تقریباً آج سے 5 دن پہلے ایک عورت کو ہماری جیل میں لایا گیا تھا جس پر یہ جرم تھا کہ اس نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کا قتل کیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شوہر سے طلاق لے کر اپنے کسی عاشق سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بچہ اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جب اس نے بچے کو قتل کیا تو اس کے شوہر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ اب 1 ماہ بعد اسے سزائے موت ہو جانی تھی اور میری ڈیوٹی اسی عورت کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ اس عورت کا نام وجیہہ تھا۔ آج اس کا شوہر اس سے ملاقات کرنے آیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، وجیہہ، تم نے ہمارے بچے کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، مگر تم نے اس بچے کی جان کیوں لی؟ میرے کانوں میں اس کی کلکلاریاں گونجتی رہتی ہیں۔ میں تڑپتا رہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے اسماعیل کی شکل نہیں ہٹتی۔ مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ وجیہہ، تم نے یہ سب کیوں کر دیا؟ تم اگر اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی تو تم اسے میرے سپرد کر کے چلی جاتی، میں اف تک نہ کرتا، مگر تم نے میرے بچے کی جان کیوں لی؟ وجیہہ کا شوہر پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار روئی چلی جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا تھا۔ پھر اس کا شوہر بولا، میں جانتا ہوں تم کامران کو پسند کرتی ہو، اسی کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو مارا ہے تاکہ میں پھر تمہیں طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو، مگر تمہیں یہ علم کہاں تھا کہ تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ جاؤ گی۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تم نے تو اپنے عشق کے آگے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تم نے میرا بچہ مار دیا ہے اور اب تم جیل میں بیٹھی ہو۔ وجیہہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی، جبکہ اس کا شوہر ایسے ہی اداس باتیں کرتا رہا اور پھر 1-2 گھنٹے بعد اٹھ کر چلا گیا تھا، اور تب مجھے ساری کہانی سمجھ آئی تھی۔ ایک ماں کی آنکھوں پر محلے کے لڑکے کی عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بچے کی جان لی تھی۔ اسے اپنے بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ مجھے وجیہہ سے مزید نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ 2-3 دفعہ میرے سامنے ہی وجیہہ کے ساتھ قیدی عورتیں لڑنے لگی تھیں، مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 1-2 عورتوں نے تو وجیہہ کی اچھی بھلی درگت بھی بنا ڈالی تھی، مگر میں اندیکھی کر کے کھڑی رہی تھی۔ دراصل یہ سب دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ خیر کافی دن گزر گئے۔ وجیہہ ابھی تک بالکل چپ چاپ تھی، خاموش رہتی تھی۔ ایک دن وجیہہ کی ایک ملاقات آئی۔ میں بڑی حیران و پریشان ہوئی کہ اب اس سے ملنے کون چلا آیا ہے، کیوں اسے قید میں 1 ماہ ہو گیا تھا۔ آج اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ آج سے پہلے اس کی ماں کہاں تھی، وہ اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہ آئی۔ خیر وجیہہ کی والدہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگی تو مجھے دیکھ کر رک گئی اور کہنے لگی، میری بیٹی کا خاص خیال رکھا کرو، وہ بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، جیل میں قیدی عورتیں بھی اسے مارتی ہیں، تم میری بچے کی حفاظت کر کے اس سے دعائیں لیا کرو۔ میں ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اگر تیری بچی اتنی ہی معصوم ہوتی تو اپنے بیٹے کو نہ مارتی، اپنے عاشق کے پیچھے۔ یہ بات سن کر وجیہہ کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولی، میری بیٹی بے قصور ہے، اس کے شوہر نے اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وجیہہ کی امی کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کے لیے بڑی عدالت جاؤں گی اور وہ باعزت بری ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے عدالت کی طرف سے اسے انصاف مل جائے گا۔ میں بولی، بیوی جی، اپنی قاتل بیٹی کو چھڑوانے کی کوشش نہ کرو، یہ بری ہوگی تو یقیناً تم اس کی شادی آگے کر دو گی اور وہاں بچے پیدا ہوں گے تو پھر یہ ان کو بھی مار دے گی، سارا گناہ تمہارے سر پر چڑھے گا۔ مجھے یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گی؟ وجیہہ کی امی نے مجھے شکوہ بھری نظروں سے دیکھا تھا اور بولی، تم خدا نہیں ہو، تم ایک لیڈی کانسٹیبل ہو، جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے ہی اچھے سے نبھالو۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس کی بات سچ بھی تو ہو سکتی تھی، کیا بتا سچ میں وجیہہ بے قصور ہو۔ اب اگر کوئی قیدی عورت وجیہہ کے ساتھ بدتمیزی کرتی تو میں فوراً اسے روک دیا کرتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ اب اس پر کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وجیہہ ہر وقت اداس اور پریشان سی رہتی تھی، شاید اسے اپنے بچے کی جان لینے کا دکھ رہتا تھا۔ پھر چند دن اور گزرے تو ایک لڑکا وجیہہ سے ملنے آیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا
کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں کامران ہوں۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ یقیناً یہ وجیہہ کا عاشق تھا۔ میں نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی تھی اور اس بار بھی میں پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے بڑا تجسس تھا کہ آخر یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اس لیے میں جان بوجھ کر ان کے ارد گرد ہی چکر لگاتی رہی تھی۔ کامران بار بار یہی کہہ رہا تھا، وجیہہ تم نے اپنے بچے کی جان لے کر اچھا نہیں کیا۔ تم مجھے پسند کرتی تھی، مجھے بھی تم اچھی لگتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کی ہی جان لے لیتی۔ تم اپنے شوہر سے طلاق بھی تو لے سکتی تھی۔ اب اگر تم جیل سے چھوٹ بھی گئی تو میں تم جیسی قاتل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر کامران چلا گیا تھا اور وجیہہ بت بنے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ تب میں آپ بولی، دیکھ لیا، یہ دنیا کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ تم بلا وجہ اپنے بچے کی جان لے لی۔ وہ بس مجھے دیکھ کر رہ گئی تھی، اس نے مجھے آج بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اب میں وجیہہ کی کہانی جاننا چاہتی تھی۔ مجھے شوق ہونے لگا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی جو اس نے اپنے ہی بچے کی جان لے لی۔ کامران کی محبت کیا ممتا سے بڑی ہو گئی تھی؟ وجیہہ کی کہانی جاننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتی۔ اس لیے اب میں اس پر غصہ نہیں کیا کرتی تھی اور اسے تاکید کیا کرتی تھی کہ کھانا کھا لو، کیونکہ وہ کھانا فقط زندہ رہنے کے لیے ہی کھا رہی تھی، وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ میں اسے یہی کہتی تھی کہ اگر تم بے قصور ہوئی تو بھی تم اس طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی مر جاؤ گی۔ دنیا والوں کو تم یہ نہیں بتا پاؤ گی کہ تم بے قصور تھی۔ وہ یہ سب سنتی رہتی اور پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی زندگی پر، میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے یہ دنیا ہی اچھی نہیں لگتی۔ اب مجھے محسوس ہوا تھا کہ وجیہہ کی خاموش رہنے کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان وقتی محبت کے جال میں پھنس کر اگر اپنے بچے کو نقصان پہنچا بھی دے تو وہ بعد میں یہ سب سوچ سوچ کر ہی پاگل ہو جائے گا۔ مگر اب وہ اسے یاد کرتی تھی، شاید اسے اپنے بچے کو مار دینے کا صدمہ ہو گیا تھا۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کی امی نے کہا، میں بڑی عدالت میں تمہارا کیس لے کر جاؤں گی، مگر وجیہہ نے اپنی امی کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی اور کہا تھا کہ آپ مجھے سزا کاٹ لینے دیں، میں بری نہیں ہونا چاہتی۔ مگر پھر بھی اس کی امی نے اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں دوبارہ اپیل کر دی تھی۔ پہلی پیشی پر میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی کیونکہ دوسری کانسٹیبل چلی گئی تھی۔ جب وہ پاس آئی تو میں نے پوچھا، تم نے جج صاحب سے کیا کہا؟ تو وجیہہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ میری سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے چونک گئی تھی، پریشان ہو گئی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تب وہ کہنے لگی، جب میرا اسماعیل ہی زندہ نہیں تو میں نے جی کر کیا کرنا ہے؟ پھر میں بولی، تم نے اسماعیل کو قتل کیوں کیا تھا؟ وجیہہ کہنے لگی، ہاں، مجھے اسماعیل کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اب وہ مجھ سے کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی تھی، مجھ سے بھی بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ مجھے ایک دن کہنے لگی، میرا اسماعیل میری طرف دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا اور مجھے ہاتھوں سے اشارے کر کے اپنے پاس بلاتا تھا۔ جب میں کام کاج کر کے واپس آتی تو وہ میری طرف دیکھ کر مچل جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اٹھا لو، پر میری مجبوری تھی، میں اسے اٹھا نہیں پاتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ میں بولی، تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے بچوں کو ہی نہیں اٹھا پاتی تھی؟ تب میں نے اس کا چہرہ زرد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وجیہہ قتل کرنے سے پہلے بھی اپنے بچے پر ظلم و ستم کیا کرتی رہتی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسے دودھ کے لیے بھی ترس آتی ہو۔ خیر، مجھے دن بدن وجیہہ کے ساتھ نفرت ہوتی چلی جا رہی تھی، مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھی تھی کیونکہ میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی۔ عدالت نے وجیہہ کو ایک بار پھر سزائے موت سنا دی تھی۔ جس دن وجیہہ کو موت کی سزا ہوئی وہ بہت زیادہ خوش و خرم تھی۔ میں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، اب میں اپنے بیٹی کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہوں گی۔ میں بولی، اس دنیا میں تمہیں کامران کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ تمہیں
اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ پائی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تم دونوں کو ملا دے گا؟ تو اس نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میری یہی دعا ہے کہ اگلے جہاں مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ خیر، ہائی کورٹ نے وجیہہ کو سزائے موت سنا دی تو اس کے بعد وجیہہ کی والدہ نے سپریم کورٹ میں التجا کر دی، اور جب اس کی امی اس سے ملنے آئی تو وہ اپنی امی سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ کہنے لگی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میرے لیے عدالت کا دروازہ کیوں بجایا ہے؟ میں جینا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں، اور آپ ہیں کہ بہانے سے میری سزا معاف کروانے کے چکروں میں ہیں۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ وجیہہ کی والدہ کہنے لگیں، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، اس بار تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی، تم ایک ایک بات سچ بتاؤ گی۔ وجیہہ خالی نظروں سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہی تھی۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ اس بار وجیہہ کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ میں وجیہہ کو لے کر عدالت پہنچ گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے وجیہہ سے بیان لیا تو وجیہہ ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جج صاحب نے وجیہہ کا میڈیکل کرانے کی تجویز پیش کر دی تھی۔ اس نے کہا کہ وجیہہ کی میڈیکل کی رپورٹس مجھے چاہئیں۔ عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو چکی تھی۔ میں وجیہہ کو لے کر واپس جیل آ گئی تھی اور اس کا میڈیکل کروانے کی تیاری کرنے لگ گئی تھی۔ میں نے وجیہہ سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کو تمہارا میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ تب وجیہہ بولی، مجھے نہیں معلوم، میں اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ میری سزا کی معافی کے لیے اپیل کی جائے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی، تم زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ تب وجیہہ کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ سہا ہے، اس لیے میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہمارے پاس کئی ایسے کیسز آئے ہیں جس میں قاتل بھی اپنی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے، اسے ایک موقع دے دیا جائے، مگر تم کیوں نہیں چاہتی؟ تب وہ رونے لگ گئی تھی، بولی، میری عمر ابھی کم ہے، میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میرے والدین میری دوسری شادی کر دے، مگر میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے مرد ذات سے شدید نفرت ہے۔ میں بولی، اچھا ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی، میرا شوہر عمران ایک اچھا اور نیک انسان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، وہ مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ پھر میں امید سے ہو گئی تو عمران میرا اور بھی خیال رکھنے لگا، مجھے لگا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہمارا سکون، چین، سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں چونک گئی، مجھے لگا کہ شاید وجیہہ ابھی کامران کا نام لے گی، کیونکہ عمران اور وجیہہ کی زندگی میں کامران ہی تو آیا تھا، لیکن وہ بولی، ہماری زندگی میں نادیہ آ گئی تھی۔ میں نے حیرت سے وجیہہ کی طرف دیکھا اور بولی، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی آئی تھی، نادیہ بہت حسین تھی، بہت پیاری تھی، خوبصورت تھی۔ میرے شوہر نے اسے دیکھا تو وہ اس پر لٹو ہو گیا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر عمران مجھ سے اکثر یہی کہا کرتا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اس کا نام نادیہ ہے، تم اس سے مل جل لیا کرو، وہ بیچاری تنہا رہتی ہے۔ تب میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس لڑکی سے ملنے جلنے لگی تھی، میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ میں نادیہ کو اپنے گھر بلاتی تو عمران بہت خوش ہوتا تھا۔ میری طبیعت ان دنوں خراب رہتی تھی، ان دنوں اسماعیل اس دنیا میں آنے والا تھا۔ تب عمران مجھ سے کہتا کہ تم نادیہ کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور میں اکثر ہی اسے بلا لیا کرتی تھی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی۔ اور پھر ایک دن نادیہ میرے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی نادیہ کے پاس چلے جانا چاہیے، میں آرام کر رہی ہوں اور وہ میرے گھر میں کام کاج کر رہی ہے، اس لیے میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ نادیہ اور عمران ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے بیہودہ باتیں کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ عمران نادیہ سے کہنے لگا، میں تمہیں بہت جلد اپنا لوں گا، یہ سب دیکھ کر
تو میں پھٹ پڑی تھی۔ میں بولی اچھا تو یہ سب ہو رہا ہے میری ناک کے نیچے؟ مجھے تو لگا تھا کہ نادیہ تم میری دوست ہو، مگر تم نے میری ہی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ اور عمران مجھے تم سے سب کی یہ توقع نہیں تھی۔ عمران نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے بعد عمران نے مجھے دن رات بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ وہ مجھے ایسا مارتا تھا کہ میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ ایک دن عمران نے مجھے میرے بازو پر مارا تھا اور میرا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ 5 دنوں بعد میری ڈلیوری ہو گئی تھی۔ ہسپتال والوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ تب عمران نے کہہ دیا یہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عمران نے خود سے میرا بازو توڑ ڈالا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھانا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑ جاتی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ تو نکارا ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میرا ہاتھ ٹھیک ہوا تھا، مگر ان دنوں عمران صبح و شام مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو، مگر میں اسے شادی کی اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا ہنستا بستا گھر خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ وہ تو اب بھی میرا دشمن بنا ہوا تھا، اگر دوسری بیوی لے آئے گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بس یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میں تو اپنے والدین سے بھی اپنے شوہر کی شکایتیں نہیں کیا کرتی تھی۔ عمران بہانے سے مجھے مارتا رہتا، کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ کیوں ڈالا ہے، تو کبھی یہ شکوہ کہ میں نے کھانے میں نمک ڈالا ہی نہیں ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اسماعیل سے بہت زیادہ محبت تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری خوشیوں کا سہارا ہے، وہ میری زندگی ہے۔ عمران آج کل بڑے غصے میں رہنے لگ گیا تھا اور وہ ہر وقت مجھے مارنے کو دوڑتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم میرے دل سے اتر گئی ہو، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمہیں فقط اسماعیل کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے، لیکن عن قریب یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں آسانی سے چھوڑ دوں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، کیا پتہ عمران اسماعیل کو مجھ سے چھین لیں اور مجھے گھر سے نکال دیں، اور یہ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے مجھے میرے شوہر نے دھمکی دی تھی، میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی اور یہ سوچ کر روتی رہتی کہ اگر عمران نے مجھ سے اسماعیل کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی؟ اس کے بغیر تو میں سانس بھی نہیں لے سکتی، میں مر جاؤں گی۔ چند دن بعد عمران میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں آج نادیہ سے شادی کرنے جا رہا ہوں، اور تب میں پھٹ پڑی اور بولی میں اس سب کی تمہیں اجازت نہیں دوں گی، میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ عمران نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ پھر عمران اسماعیل کو اٹھا کر کہنے لگا یہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے بہت زور سے اسماعیل کو زمین پر پھینکا تھا۔ وہ زمین پر گرا تو زور سے چیخنے چلانے لگا، رونے لگا۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، بھاگ کر اسماعیل کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر عمران نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرے 6 ماہ کے ننھے سے اسماعیل نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا۔ میں ایک جانب کھڑی تھی، اسماعیل کے چہرے پر درد کے آثار تھے، اسماعیل کی آنکھوں میں فریاد تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں اور اس کو تسلی دوں، مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہی، روتی رہی کہ مجھے جانے دو، میں اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتی ہوں۔ اسماعیل چیختے چیختے دم توڑ گیا تھا۔ تب عمران نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگو ادھر آؤ، دیکھو میری بیوی نے یہ کیا کیا ہے، میری بیوی نے ہمارے بیٹے کو مار دیا ہے۔ محلے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک طرف اسماعیل کی لاش پڑی تھی اور دوسری جانب میرے شوہر نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کی بھی جان لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے محلے کے ایک لڑکے کامران کے ساتھ عشق لڑایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کامران کون ہے۔ پھر میرے شوہر نے جیل میں آ کر اور بھی ڈرامہ رچا دیا اور کامران کو بھی جان بوجھ کر یہاں بھیج دیا تاکہ یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ چکر تھا، افیئر تھا۔ خیر جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔
پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی اور میں ابھی تک اس صدمے میں ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر جائے اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی تھی، اسے گود میں بھی نہیں اٹھا سکی تھی۔ یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا۔ مجھے اب جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں چاہتی ہوں کہ اسماعیل کے پہلو میں جا کر سو جاؤں۔ مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ وجیہہ زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ تب میں نے اس سے کہا، صبر کرو۔ میں نے اسے دلاسا دیا تھا، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ وجیہہ نے سچ کہا تھا یا من گھڑت کہانی سنا دی تھی۔ خیر پھر وجیہہ کی پیشی کا دن آ گیا تھا۔ وجیہہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے رپورٹ دیکھی تو کہنے لگا، آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا؟ اور تب وجیہہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ اس نے ساری داستان جج صاحب کو سنا دی۔ میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وجیہہ پر بڑے لمبے عرصے سے تشدد کیا جا رہا تھا۔ اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر زمین پر پھینکتی۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان موجود تھے، مگر وہ یہ سب کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا تھا اور سب لوگ وجیہہ کو قصوروار سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بیچاری تو بے قصور نکلی۔ اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ خیر 2 پیشیوں کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ وجیہہ بے قصور ہے، اسے باعزت بری کر دیا جائے گا۔ اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے گھر جا چکی ہے، جبکہ عمران کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور اسے سزائے موت کی سزا بھی سنا دی گئی تھی۔ وجیہہ آج بھی اپنے بچے کو یاد کر کے بہت روتی رہتی ہے۔ مجھے معلوم ہے اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ میں تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب کہانی کا دوسرا رخ دیکھیے۔ چاند جیسی خوبصورت ذہین لڑکی ڈاکٹر کے بننے کے بعد بھی رشتے سے محروم رہ گئی۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا جو بہت خوبصورت تھی، ذہین اتنی کہ میڈیکل کی ڈاکٹر بن گئی۔ سینکڑوں رشتے اس کے آئے، مگر اس میں تکبر تھا، غرور تھا، جو آتا اس کو حقارت سے ٹھکرا دیتی۔ اس کی کہیں نظر جمتی ہی نہیں تھی۔ نیک رشتے بھی آئے، مال والے رشتے بھی آئے۔ ذرا ماں باپ نے یہ رشتے کی بات کی، وہ اس میں سے 10 عیب نکالتی تھی۔ یہ بھی کوئی رشتہ ہے؟ آ جاتے ہیں ٹکے ٹکے کے لوگ، ہمیشہ تکبر کی بات کرتی۔ ماں باپ اسے سمجھاتے، بیٹی نعمت کی ناقدری نہ کرو، اتنے رشتے جہاں تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، بتاؤ ہم تمہارا رشتہ کر دیں گے۔ اسے کوئی پسند ہی نہیں آیا۔ خوبصورت سے خوبصورت نوجوان، نیک سے نیک نوجوان، بڑی عزت والی فیملیوں کے نوجوان، ہر ایک کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ میرے دوست خود کہتے تھے کہ میری بیٹی پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسے آئی؟ ایک مرتبہ اس نے کوئی آپریشن کیا تھا تو اس آپریشن تھیٹر میں پتہ نہیں کیا ہوا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی جلد مردہ ہونا شروع ہو گئی۔ 1-2 مہینوں کے اندر دونوں ہاتھوں کی جلد مردہ ہو کر بوڑھوں جیسی ہو گئی۔ اب ایسی حور پری، لیکن ہاتھ دیکھو تو بوڑھوں والے، ہر وقت ہاتھ چھپائے رکھتی، دستانے پہنے رکھتی۔ اب رشتے بھی آنے بند ہو گئے۔ جو عورت آتی اسے دیکھتی، اس کے ہاتھ دیکھتی اور کہتی مجھے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ نہیں لینا۔ انتظار کرتے کرتے عمر 32-35 سال ہو گئی اور اب اس کو پتہ چلا کہ اب میرا کوئی رشتہ نہیں آ رہا۔ اب وہ چاہتی ہے کہ اب میرا کہیں رشتہ ہو جائے، اور رشتہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ جتنا تکبر غرور کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی ناک رگڑوائی۔ اب نمازیں پڑھتی ہے، اب سجدے کرتی ہے، اب روتی ہے، دعائیں کرتی ہے۔ اب اس کا رشتہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے والد کوئی کام کے لیے آئے تو انہوں نے یہ خود تفصیل بتائی۔ کہنے لگے میری بیٹی اتنی پریشان ہے، کہتی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میرے زندگی کو نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا تھا، دماغ خراب ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو انسان نعمت کی قدر کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے۔ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو کئی مرتبہ ایسے سزا ملتی ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی رسوائی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے اور نیک بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں
اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔